نواز شریف کو سزا دینے والا جج ارشد ملک برطرف، لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی نے منظوری دے دی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی زیر صدارت اجلاس میں 7 سینئر جج شریک ہوئے۔ احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کو ویڈیو سکینڈل منظر عام پر پہلے ہی معطل کر دیا گیا تھا۔ شہباز شریف کا جج ارشد ملک کی برطرفی کے فیصلے پر اظہار تشکر۔ اپوزیشن لیڈر نے کہا سچائی سامنے آنے پر انصاف کا تقاضا ہے، نواز شریف کے خلاف سزا ختم کی جائے۔ جج نے انصاف پر مبنی فیصلہ نہیں دیا تھا اور 3 بار کے منتخب وزیر اعظم کو ناحق سزا سنائی۔ ایل این جی کیس میں شاہد خاقان عباسی پر فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی مؤخر۔ احتساب عدالت اسلام آباد کی نیب کو 6 اگست تک ضمنی ریفرنس دائر کرنے کی آخری مہلت۔ رہنما نون لیگ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت ناکام ہو چکی ہے۔ کراچی تا خیبر شدید گرمی اور حبس میں بار بار بجلی بندش کا ایک ہی کہانی ہے۔ مختلف شہروں میں 6 سے 12 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، معمولات زندگی بری طرح متاثر۔ کہتے ہیں قیمتوں میں کئی گنا اضافہ کرنے کے باوجود کئی گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ آن لائن کلاسز کیسے لیں، بجلی تو آتی نہیں، طلباء کا سوال۔ لوڈ شیڈنگ کے آن لائن کلاسز کا سیاپا ڈالا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آن لائن کلاسز میں جب لائٹ نہیں ہوتی تو بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے، ہماری جو کلاسز ہیں وہ مس ہوتی ہیں۔ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، بندے بہت پریشان ہیں، کام نہیں ہے، اس کے باوجود بھی کام نہیں کر رہے ہیں تو کیا کریں۔ جب پانی کا ٹائم ہوتا ہے تو لائٹ نہیں ہوتی ہے، پانی چلا جاتا ہے۔ بہت پریشانی ہے، چھوٹے چھوٹے مکان ہیں، بچوں کیئر پڑ رہا ہے گرمی کی وجہ سے۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں بارش کی پیشگوئی۔ ڈائریکٹر محکمہ موسمیات سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ کراچی میں 6 جولائی کی شب مانسون بارشوں کا آغاز ہوگا، جو 2 روز تک جاری رہے گا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں کل سے بارشوں کا امکان۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسیں گے۔ کراچی کے 39 یوسیز پر لاک ڈاؤن ختم کر دیا گیا۔ کمشنر کراچی کا کہنا ہے کہ جن علاقوں میں کیسز بڑھیں گے صرف وہاں لاک ڈاؤن کیا جائے گا۔ گلشن حدید میں لاک ڈاؤن میں توسیع، ملیر میں لاک ڈاؤن میں مزید 5 دن کی توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری۔ کراچی میں لاک ڈاؤن کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وزیر صحت سندھ اجرا تچہو کہتی ہیں کراچی کو 2 ہفتے بند، 2 ہفتے کھولا جائے۔ لاہور کے 7 علاقوں میں لاک ڈاؤن آج رات 12 بجے ختم کرنے کا فیصلہ۔ گلبرگ، مال ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن، فیصل ٹاؤن، گلشن راوی شامل۔ ورلڈ سٹی اور ڈی ایچ اے کو بھی آج رات 12 بجے کھول دیا جائے گا۔ تمام سیل علاقوں میں سیمپلنگ کا عمل مکمل۔ اس وقت بات کر رہے ہیں قسمتی سے ابھی تک کہ اللہ نے اس ملک کو کس طرح کی نعمتیں دی ہیں، اور اس میں جو ورڈ یوز کرتے ہیں ڈائیورسٹی، فرق کتنا زیادہ ہے۔ یعنی پاکستان میں 12 ایکولوجیکل کلائمیٹک زونز ہیں، 12 زونز ہیں۔ کوئی دنیا میں ملک میں اس طرح کی ڈائیورسٹی نہیں ہے جو ہمارے ملک میں ہے۔ اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے پاکستان کا، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری صاحب اقتدار اس ملک میں، وہ چھٹیاں لنڈن بنانے جاتے تھے، یا ابھی بھی بڑے بڑے محلات ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس ملک میں کس طرح کے مختلف قسم کے علاقوں میں خوبصورتی ہے۔ ہر علاقے کی اپنی خوبصورتی ہے، جس طرح کی وائلڈ لائف ہے وہ بھی مختلف ہے۔ آپ اوپر سے ناردرن ایریا سے نیچے چلے جائیں تو یہ جو 15 نیشنل پارکس کا فیصلہ کیا ہے، آپ اوپر سے ناردرن ایریا سے نیچے چلے جائیں تو یہ جو 15 نیشنل پارکس کا فیصلہ کیا، میرے خیال میں یہ آج ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا۔ اب جو مجھے دوسری چیز پسند آئی وہ یہ کہ ہمیں ابھی تک نیشنل پارکس کو ایڈمنسٹر کیسے کرتے ہیں، ان کو کیسے ہم نے چلانا ہے،
وہ ابھی تک کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. ہم نیشنل پارک ڈکلیئر کر دیتے ہیں, اس میں سارا کچھ, درخت بھی کٹ رہے ہوتے ہیں, جانور بھی جا رہے ہوتے ہیں, تو کسی کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ نیشنل پارک کو پرزرو کیسے کرنا ہے. تو یہ جو آپ نے امین انیشیٹو لیا آئی یو سی این سے اور باہر جو سمجھتے ہیں نیشنل پارکس کی پریزرویشن, اور دوسری ایکو ٹورزم, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے لوگوں کو سمجھنا کہ ہم نے جو اب ٹورزم کے لیے علاقے کھول رہے ہیں اور وہ صرف اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ وہاں سڑکیں نہیں پہنچی, تو وہ اب کے پی کے اندر انہوں نے محمود خان آپ نے جو ٹورزم کے نئے علاقوں کو نوٹیفائی کیا ہوا ہے اور وہ جو زونز میں بنایا ہوا ہے, میری بڑی ریکویسٹ ہے کہ کبھی بھی ان علاقوں کو نہ کھولنا جب تک کہ آپ کے پورے وہ بائی لاز نہ بنے ہوں, جب تک آپ کو پورا نہ پتا ہو کہ جب نیا علاقہ کھلے گا تو اس میں آپ نے کیا چیز الاؤ کرنی ہے کیا نہیں کرنی. مثلا کئی ایسے میں نے یہاں خود جا کے علاقے دیکھے ہوئے ہیں جدھر آپ کو گاڑیوں کو کبھی جانا ہی نہیں دینا چاہیے. وہاں صرف لوگوں کو گھوڑوں پہ پیدل جانا چاہیے. اس طرح کے علاقے ہیں, وہاں گاڑیاں چلی کہ وہ علاقے تباہ ہو جائیں گے. ہم نے اپنی زندگی کے اندر گلیات کو تباہ ہوتے دیکھا ہے, مری کو تباہ ہوتے دیکھا ہے. بابر علی صاحب کو پتا ہوگا کہ یہ وقت ایک ایسا تھے کہ یہ بڑے پروٹیکٹڈ, یہاں بڑی یہ مری ایک ایسی جگہ تھی کہ ہر بڑا لاز تھے وہاں, آپ کدھر گھر بنا سکتے ہیں کدھر نہیں بنا سکتے. یہ اس طرح شروع ہوا تھا اور آہستہ آہستہ فری فال آل ہو گیا. وہاں شارٹیجز ہیں, پانی کی ہیں, بڑے اگلے مسئلے آئیں گے. اور وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اور بھی علاقوں میں اگر کیونکہ ہم ریگولیٹ نہیں کرتے, بائی لاز نہیں بناتے, ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ایکو ٹورزم کیا چیز ہے. یہ نئی چیز اب نکلائی ہے کہ جب آپ ٹورزم کے لیے کوئی کھولیں گے تو اس کی ایکالوجی کو دیکھیں گے, اس کی آپ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی اس طرح کی تو ٹورزم نہیں لے کے آ رہا ہے کہ آپ سارے علاقے کو تباہ کر دیں. ہمارے یہ جو مرغلہ ہلز ہیں یہ بھی لوگوں کو نہیں پتا, اس کے اندر جو بایو ڈائیورسٹی کا نام لیتے ہیں, یا اس طرح کے کتنے مختلف پلانٹس ہیں یہاں, ویجیٹیشن ایسی ہے, یہاں جانور بھی ہیں, لیکن یہ بڑا یونیک ہے مرغلہ میں. اور یہ شکر ہے کہ ہم نے اس کو ابھی نیشنل پارک بنا کے بچایا ہوا ہے. لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ جو کے پی سائڈ پہ محمود خان وہاں بڑی تیزی سے ادھر ان پلان ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جو کہ بڑا نقصان پہنچائے گی اس پارک کو. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے, اللہ نے اس ملک کو نعمتیں دی ہیں, اور جو ہم نے اپنے ملک میں پچھلے 70 سال میں کیا, میری بڑی ریکویسٹ ہے کہ کبھی بھی ان علاقوں کو نہ کھولنا جب تک کہ آپ کے پورے وہ بائی لاز نہ بنے ہوں, جب تک آپ کو پورا نہ پتا ہو کہ جب نیا علاقہ کھلے گا تو اس میں آپ نے کیا چیز الاؤ کرنی ہے کیا نہیں کرنی. مثلا کئی ایسے میں نے یہاں خود جا کے علاقے دیکھے ہوئے ہیں جدھر آپ کو گاڑیوں کو کبھی جانا ہی نہیں دینا چاہیے. وہاں صرف لوگوں کو گھوڑوں پہ پیدل جانا چاہیے. اس طرح کے علاقے ہیں, وہاں گاڑیاں چلی کہ وہ علاقے تباہ ہو جائیں گے. ہم نے اپنی زندگی کے اندر گلیات کو تباہ ہوتے دیکھا ہے, مری کو تباہ ہوتے دیکھا ہے. بابر علی صاحب کو پتا ہوگا کہ یہ وقت ایک ایسا تھے کہ یہ بڑے پروٹیکٹڈ, یہاں بڑی یہ مری ایک ایسی جگہ تھی کہ ہر بڑا لاز تھے وہاں, آپ کدھر گھر بنا سکتے ہیں کدھر نہیں بنا سکتے. یہ اس طرح شروع ہوا تھا اور آہستہ آہستہ فری فال آل ہو گیا. وہاں شارٹیجز ہیں, پانی کی ہیں, بڑے اگلے مسئلے آئیں گے. اور وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اور بھی علاقوں میں اگر کیونکہ ہم ریگولیٹ نہیں کرتے, بائی لاز نہیں بناتے, ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ایکو ٹورزم کیا چیز ہے. یہ نئی چیز اب نکلائی ہے کہ جب آپ ٹورزم کے لیے کوئی کھولیں گے تو اس کی ایکالوجی کو دیکھیں گے, اس کی آپ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی اس طرح کی تو ٹورزم نہیں لے کے آ رہا ہے کہ آپ سارے علاقے کو تباہ کر دیں. ہمارے یہ جو مرغلہ ہلز ہیں یہ بھی لوگوں کو نہیں پتا, اس کے اندر جو بایو ڈائیورسٹی کا نام لیتے ہیں, یا اس طرح کے کتنے مختلف پلانٹس ہیں یہاں, ویجیٹیشن ایسی ہے, یہاں جانور بھی ہیں, لیکن یہ بڑا یونیک ہے مرغلہ میں. اور یہ شکر ہے کہ ہم نے اس کو ابھی نیشنل پارک بنا کے بچایا ہوا ہے. لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ جو کے پی سائڈ پہ محمود خان وہاں بڑی تیزی سے ادھر ان پلان ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جو کہ بڑا نقصان پہنچائے گی اس پارک کو. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے, اللہ نے اس ملک کو نعمتیں دی ہیں,
اور جو ہم نے اپنے ملک میں پچھلے 70 سال میں کیا